نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه صدق الله مولانا العظیم۔ انتہائی قابل قدر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سٹیج پر موجود قائدین ملک و ملت، میں سب سے پہلے تو جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے انتظامیہ کو اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شدید سردی کے باوجود بھی حالات جیسے بھی ہو الحمدللہ یہ اجتماع کا انعقاد کر لیتے ہیں۔ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ پورے پاکستان میں اجتماعات پر مشرف نے پابندیاں لگائی، تو اس وقت بھی جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے محتمم اور اساتذہ اور انتظامیہ نے جرت کا مظاہرہ کر کے اجتماع کا انعقاد کیا تھا، اور میں نے قائد شہید رحمہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندگی کی تھی۔ تو یہ لوگ جو اجتماعات کر رہے ہیں، یہ اشاعت دین کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں، بڑے بڑے خطبات تشریف لاتے ہیں، بڑے بڑے شیوخ تشریف لاتے ہیں، بڑے بڑے قائدین تشریف لاتے ہیں، اور ان کے ارشادات سے آپ سب حضرات مستفید ہوتے ہیں۔ تو آپ ان کو خراج تحسین پیش کریں، ان کو سلام عقیدت پیش کریں کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس عمر میں بھی 3 دن آپ کے ساتھ مسلسل اذان فجر تک بیٹھا رہتا ہے اور اس اجتماع کی نگرانی کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ لی ہے، باقی حضرت مولانا حامد الحق حقانی صاحب ملک کی سیاسی اور صورتحال پر تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ حدیث مبارک کا عنوان یہ ہے، معنی یہی ہے کہ المرء مع من احبہ، جس شخص نے اس دنیا میں جس کے ساتھ بھی تعلق رکھا، روز محشر اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر آپ نے علماء کے ساتھ محبت کی، اگر آپ نے مدارس کے ساتھ محبت کی، اگر آپ نے مساجد کے ساتھ محبت کی، اگر آپ نے خانقاہوں کے ساتھ تعلق رکھا، تو آپ کا انشاءاللہ یہ محبت اور یہ تعلق اسی دن بھی کام آئے گا۔ اصل طبقہ اس وقت علماء کا طبقہ ہے، اصل چیز یہ مدارس ہے۔ اگر حکمرانوں کے سامنے، اگر طاغوتی قوتوں کے سامنے، اگر امریکہ جیسے بدماشوں کے سامنے وہ سی سپلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہے، تو وہ یہ علماء ہیں، یہ مدارس ہے، یہ مساجد ہے، یہ خانقاہ ہیں، یہاں پر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ ان کا ساتھ دیا کریں، انشاءاللہ یہی کام آئے گا۔ پرفتن دور ہے، فساد کا دور ہے، فساد کا زمانہ ہے، ایسے حالات میں علماء کے ساتھ تعلق رکھنا یہ ضروری ہے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح آپ محبت کر لیتے ہیں، تو ان لوگوں پر ان کا اندھا تقلید کرے اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے اور ان کے ساتھ تعلق رکھے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دنیا بھی اور آخرت، دنیا اور آخرت میں، دنیا دونوں میں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، دیں گے انشاءاللہ ساتھ۔ دیکھو اس وقت پاکستان میں دینی سیاست کے علمبردار وہ صرف اور صرف یہی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جو حضرت درخواستی کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جو حضرت لاہوری کی جماعت ہے،
یہ وہ جماعت ہے جو حضرت مولانا عبید اللہ انور کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جو حضرت مولانا سمیع الحق کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جو حضرت مولانا شفیق الرحمان درخواستی رحمہم اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، یہ حضرت مولانا پیر سیف الرحمان رحمہم اللہ کی جماعت ہے، یہ حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی کی جماعت ہے، یہ اسٹیج پر موجود تمام اکابر کی جماعت ہے، اور اس کی قیادت اس وقت مولانا حامد الحق کر رہے ہیں۔ نفاذ شریعت کی جد و جہد میں آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ میرے ساتھ یہ عہد کریں، آپ کھڑے ہو جائیں، آج مفتی حبیب الرحمان درخواستی کو یقین دہانی کرائیں، آج مولانا حامد الحق کو یقین دہانی کرائیں۔ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ نفاذ شریعت کے لیے، اشاعت دین کے لیے، اپنے اکابر کے مشن کو پورا کرنے تک انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ میں آپ حضرات سے یہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ آج یہ عہد کریں، آج یہ فیصلہ کریں، آج یہ بیعت کریں کہ آپ ان حضرات کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام کے پرچم کے تلے، ان کی قیادت میں شریعت کی کوششوں کے لیے جد و جہد اور تگ و دو کریں گے۔ یہ ملک شریعت سے ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، اگر آپ یہاں انصاف کا بول بالا دیکھنا چاہتے ہو، اگر یہاں آپ عدالتوں کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، تو پھر آپ نے اسلامی نظام کے لیے بھاگ دوڑ نہ کرنا ہے۔ اسلامی نظام کے لیے جد و جہد آپ کریں۔ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام وہ دین ہے، وہ اسلام امن دینے والا دین ہے۔ آج پورے ملک میں بدامنی سے پریشان ہے، خیبر پختونخوا میں بدامنی ہے، بلوچستان میں بدامنی ہے، پورا ملک جل رہا ہے۔ ہمارے حکمران ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کرم 2.5 مہینے سے کرم ایجنسی کا سڑکیں بند ہے، کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں زمین کا جھگڑا ہے، کبھی کہتے ہیں شیعہ سنی فسادات ہیں، کبھی کیا نام دیتے ہیں، کبھی کیا نام دیتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہمارے بدقسمت صوبہ جو ہے وہ ہر وقت دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے۔ پورے جنوبی اضلاع میں مغرب کے بعد کوئی ایسے تانے سے نہیں نکل سکتا ہے، کوئی سپاہی نہیں نکل سکتا ہے، کوئی عام شہری نہیں نکل سکتا ہے، کوئی موٹر سائیکل نہیں نکال سکتا ہے، کوئی جیب میں موبائل نہیں لے جا سکتا ہے۔ تو یہ بدامنی کس کو ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ ملک جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر دیا ہے، یہ شریعت کے لیے دیا ہے، یہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے دیا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے کفران نعمت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کو اس کی ناشکری کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک قصہ بیان فرمایا ہے کہ قریۃ آمنۃ مطمئنہ، ایک گاؤں تھا، اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے، یأتیہا رزقہا رغداً من حیث کل مکان، لیکن اس نے کیا جرم کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے۔ فاذاقہ اللہ لباس الخوف والجوع، اللہ نے اس کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ہے۔ جس طرح لباس ہمارے جسموں کے ساتھ چپٹا ہوا ہے، اس طرح وہ خوف بھی اس پر مسلط کر دیا ہے، بھوک بھی اس پر مسلط کر دیا ہے۔ آج سیم ٹو سیم وہی نقشہ ہے، ہو بہو وہی نقشہ ہے کہ یہاں ہر کوئی ڈرتا ہے۔ نماز عشاء کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں، فجر کی نمازیں لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں ہمارے ہاں، عشاء کے وقت نمازوں میں نہیں جا سکتے ہیں، خوف ہے، ایک دوسرے کے گاؤں میں بھی نہیں جا سکتے ہیں، رات کو سفر بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور بھوک کی عالم بھی آپ دیکھتے ہیں۔
کہ پورے پاکستانی قوم اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں ہے اور وہ بیچارے پریشان ہے کہ رات کو کیا کھائیں گے۔ 1 کلو ٹماٹر بھی 250 روپیہ پر ہے، پیاز کا اندازہ لگائے، آلو کا، سبزیوں کا، دال اور جتنے بھی اشیاء خوردنوش ہے وہ کوئی خرید ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ہم نے ناشکری کی ہے، یہ اسی کی سزا ہے۔ کیا پریشان ہے، کوئی کہہ رہے ہیں فلان نے یہ کام خراب کر دیا، فلان نے خراب کر دیا، کسی ایک نے بھی خراب نہیں کیا ہے، پوری پاکستانی قوم نے اجتماعی طور پر ناشکری کی ہے۔ الیکشن میں پھر بھی اسی کو ووٹ دیتے ہیں، پھر بھی یہی لوگ ہیں جس نے ملک کو لوٹا ہے، پھر بھی زرداری کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر بھی نواز شریف کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر بھی وہی چور ڈاکو آ جاتے ہیں جس نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے، جس نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ آج پھر بھی انہی لوگوں کو ہم نے حکمران بنا دیا ہے اور یہاں ہم ان کی توقع رکھیں۔ تو میرے دوستو محترم، آپ سے یہی گزارش ہے کہ علماء کا ساتھ دیجئے، جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیجئے، ان علماء کی قیادت پر آپ اعتماد کریں۔ ان علماء نے ہمیشہ آپ کی جنگ لڑی ہے، ان علماء نے ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا 20 سال پہلے 2 ممبران جمعیت علماء اسلام کے تھے سینٹ آف پاکستان میں، اور شریعت بل کو پیش کیا اور وہاں سینٹ سے منظور بھی کرایا ہے۔ 2 آدمی نے 100 آدمی سینٹ کے ممبران تھے، اس سے اپنا بل منوا لیا۔ لیکن یہ آج دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں ہمارے جمعیت علماء اسلام کے جتنے بھی ممبران ہیں، الحمدللہ وہ پارلیمان میں بھی اقتدار کے لیے نہیں جاتے ہیں، مفادات کے لیے نہیں جاتے ہیں، وہاں نفاذ شریعت کے نفاذ کے لیے جاتے ہیں۔ اور ہمیں یہ ورثہ میں اپنے اکابر سے ملا ہے، انشاءاللہ ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اور آپ ساتھ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم عنقریب اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے امکناں فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔